والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس کا عنوان ہے مسلمانوں کی عیب جوئی کی ممانعت۔ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا ہے کہ مسلمانوں کی عیب جوئی کی جائے، کسی مسلمان کے اندر عیب ڈھونڈا جائے اور اس کے عیب کو اچھالا جائے، اس کے عیب کو اجاگر کیا جائے، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اس عنوان کی کئی ایک حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اور اس کو گناہوں کے اندر بڑا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر اس کا شمار ہے۔ اسی سے متعلق یہ عنوان ہے کہ مومن کی ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے بھائی میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے اس کو خوشی نہیں ہوتی تو وہ اس کے حال پر توجہ دیتا ہے اور اس سے متاثر ہو کر غائبانہ طور پر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ اپنے بھائیوں کے اندر اگر برائی دیکھیں تو ان کے ہدایت کے لیے اور نیکیوں کے طرف اللہ رب العالمین ان کی رہنمائی کرے، اس کی دعا کرے۔ اگر اسے موقع ملتا ہے تو پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ اسے نصیحت کرے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طاق میں نہیں رہتا ہے اور نہ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی غیر اخلاقی اور مذموم حرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے منع کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے سختی کے ساتھ منع کرنا۔ ایک ہوتا ہے تاکید کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ تاکید کرنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته۔ اے لوگوں جو محض اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور حال یہ ہے کہ ایمان ان کے دل میں ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ تمہیدی جملہ ہے حدیث کا۔ سب سے پہلا جملہ، یا معاشرہ من آمن بلسانہ، اے لوگوں تم صرف زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان حقیقت میں تمہارے دل میں نہیں اترا ہے۔ ایک تمہیدی جملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ یعنی اگر تم ایمان دل میں اتارنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو، ان کے عیبوں کے پیچھے بھی نہیں پڑو، اس لیے کہ جو ان کی عیب جوئی کرے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ سراسر حدیث کے آخری الفاظ جو ہے یہ ایک قسم کی تنبیہ کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی ہے کہ سدھر جاؤ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تمہیں تمہارے گھر کے اندر رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اسلام نے پردہ پوشی کرنے اور عیب چھپانے کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر عورت اخیہ المسلم سترہ اللہ عورتہ یوم القیامہ ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضع فی آخر بیتہ۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے اس میں کہ اگر ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کریں گے، عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں گے، تو کل قیامت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ موجود رہیں گے۔ اللہ رب العالمین وہاں پر پردہ ڈال دے گا ہمارے گناہوں کے اوپر۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین لائے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے اور اس کی اور اللہ رب العالمین کی باضابطہ بات ہوگی جس کو اللہ اور اس بندے کے علاوہ کوئی نہیں سن سکے گا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ، نہ کوئی، اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے پردہ پوشی کا انتظام کرے گا اگر ہم دنیا میں پردہ پوشی اگر اپنے بھائیوں کی کرتے ہیں۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اسے اس کے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردہ پوشی اور عیب چھپانے کا حکم دیا اور کسی جاسوسی کرنے سے بھی منع کیا، کسی کی جاسوسی کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ ہم زبردستی اس کے پیچھے پڑے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ہم اس کی بات سننے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی چند لوگ مل کر اگر کچھ بات کر رہے ہیں، گفتگو ان کا کوئی پرسنل معاملہ ہوگا، لیکن ہم کوشش کرتے کہ کہیں میرے بارے میں تو نہیں بول رہے، کہ ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں بول رہے۔ زبردستی کی جاسوسی اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس سے متعلق سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ بڑی پیاری آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کرے آدمی، بار بار پڑھا کرے اس کو، بڑی عظیم آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اے ایمان والو، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، اور اکثر بدگمانی ہی گناہ کو اور حسد کو، جلن کو، کدورت کو جنم دیتی ہے، بدگمانی۔ تو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے، وہ گناہ بھی کون سا؟ بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ اور کسی کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ قرآن کی آیت میں بیان کر رہا ہوں۔ کسی کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو گوشت کھانا یہی قباحت والا جملہ ہے، بھائی کا گوشت، اور وہ بھی جو مر گیا ہو، یعنی اس کی ناش کا گوشت کاٹ کر کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کہتا ہے فَقَرِہْتُمُ، تم اس سے کراہت کرتے ہو، یعنی تمہیں گھن آتی ہے۔ یعنی اتنا نازیبا کام، اتنا نیچ کام کوئی کر سکتا ہے؟ تو اس سے کمپیئر کیا اللہ کو۔ اگر تم چغلی کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، غیبت کرتے ہو تو یہ سمجھ لو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، کسی کی جاسوسی کرتے ہو تو یہ سمجھ لو تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تم اس سے گھن کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم، یعنی اللہ کو یہ بات پتا ہے کہ تم میں سے اکثر نے ایسی حرکت کر چکے۔ تو اللہ رب العالمین آیت کا جہاں پر اینڈ کر رہا ہے، کیا ان اللہ هو التواب الرحیم، اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم اللہ سے توبہ کرو، یقیناً وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دینے والا۔ تو جس نے گناہ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور آئندہ ایسا گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بدگمانی، تجسس، جاسوسی اور مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے سے منع کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مسلمان کی اپنی عزت اور حرمت ہے، اور اس کی حرمت کعبے کی عزت اور حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث کو ہم نے کئی مرتبہ کئی خطبوں میں اور کئی مرتبہ سنے ہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن بیت اللہ یا کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا ما اعظمکی واعظم حرمتی والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک۔ کعبہ تم کتنی عظمت والے، یعنی کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس سے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے کعبہ، اے مسجد حرام، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کتنا عظمت والا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی کہ کتنا عظمت والا ہے اور تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اللہ، عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کعبے کی طرف دیکھ کر ہٹ سامنے، اے کعبہ تیری کیا عظمت ہے، تیری کیا شان ہے، تیری کیا حرمت ہے، تیری کیا بڑائی ہے۔ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں کعبے سے مخاطب ہو کر، اور کہہ رہے ہیں لیکن مومن کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی حدیث بھی اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی الفاظ میں حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مومن کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی کرے اور اس کا عیب چھپائے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم،
اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے، یا قریب ہے کہ ان میں اور بگاڑ پیدا کر دو۔ یعنی کسی کے عیب، ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ کوئی نوجوان بچہ ہے، اب بچوں کے اندر یہ حرکت ہے، کچھ سگریٹ پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کچھ نازیبا کلمات اپنے زبان سے نکال رہا ہے، اور اس نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو تھوڑا سا سہم جائے گا، کونے میں ہو جائے گا، چھپ جائے گا، ہاتھ میں کچھ پھینک دے گا، یعنی اپنے منہ کو چھپائے گا۔ یہ سب اس کی جو حرکتیں ہیں یہ آپ کی عظمت کے اندر ہے، آپ کی عزت کے اندر ہے، لیکن اگر آپ کو چھپا رہا ہے، آپ جا کر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہے، بتا، تو اس کا جو حجاب تھا، جو آپ سے وہ ڈر رہا تھا، جو شرم رہا، وہ ایسا ہو جائے۔ یہ مطلب کہ اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان میں اور زیادہ بگاڑ پیدا کر دو گے۔ تو کبھی کبھی جو ہے کسی کے راز کو جاننے کے لیے وہ اور زیادہ چھپ کر رہا تھا، اب آپ کے نگاہوں کے سامنے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، سب کو محفوظ رکھے اس طریقے کی عادت سے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اللہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس سے نہایت فائدہ پہنچایا ہے۔ عیب جوئی اور دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑنے کا ایک بہت ہی خطرناک طریقہ یہ ہے کہ جسے سوشل میڈیا، سماجی رابطے کی ویب سائٹ استعمال کرنے والے اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ دوسروں کے عیوب اور ان کی غلطیوں کو نشر کرتے ہیں اور لمحوں میں اسے بے شمار لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، لمحوں کے اندر بے شمار لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی اس کو اچھا خاصا وائرل کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہو، ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ مسلم بھائی ہے، یہ مسلم جماعت ہے، یہ مسلم قوم ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس گستاخ کا چرچا جو پورا وائرل کر دیتی ہے، یعنی آپ کے کانوں تک کہ وہ اطلاع پہنچی تھی، آپ نے اس کو پڑھا ہے، اب آپ دوسروں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ دوسرے کو کیوں بھیجے؟ آپ کو چاہیے کہ اس کو وہیں پر دفن کر دیا جائے تاکہ وہ بات آگے تک پہنچے ہی نہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس جملے سے یہ کہا ہے کہ جسے سوشل میڈیا، سماجی رابطے کے ویب سائٹ استعمال کرنے والے اختیار کرتے ہیں، ان کے ذریعے وہ دوسروں کے عیوب اور ان کی غلطیوں کو نشر کرتے ہیں اور لمحوں میں اسے بے شمار لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ یہ اسلامی تعلیم کے منافی ہیں جس نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے اور لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، عیوب اور نقص کو چھپانے والا ہے، وہ بندے سے شرم و حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہی حدیث ہے تو سن لیتے ہیں، ان اللہ یدنی المؤمن ویضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم ای رب حتی اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فیعطی کتاب حسناته۔ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلا لے گا، یعنی مومن سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ، مومن کو اپنے قریب بلائے گا، اب اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پردہ کیسا ہوگا اس کی تفصیل نہیں، بہرحال مومن کو اپنے قریب بلائے گا، اس پر پردہ ڈال دے گا تاکہ اس کو کوئی دیکھ نہ سکے، اب اسے چھپا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تم فلاں گناہ جانتے ہو؟ ایک ایک گناہ اس کو یاد دلائے، کیا تم نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا، فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، کیا تم کو فلاں گناہ کا علم ہے؟ مومن کہے گا کہ ہاں اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ میں نے اس وقت میں یہ گناہ کیا، اس وقت میں یہ گناہ کیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لے گا اور مومن کو یہ یقین آ جائے گا کہ بس اب میں ہلاک ہو گیا، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، یعنی دنیا میں تم چلے آئے، آج تک کے لوگ تمہیں نیک بول رہے ہیں، متقی کہہ رہے ہیں، نمازی کہہ رہے ہیں، پرہیزگار کہہ رہے ہیں، یعنی تم دنیا میں اتنے پارسا بن کر آئے ہو، حالانکہ یہ تمام گناہ تو نے کیے ہیں، تو میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا اور آج بھی تیرے گناہوں کے اوپر میں پردہ ڈال رہا ہوں، آج بھی تمہارے ان گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر اسے اس کی نیکیوں کا رجسٹر دیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عیب جوئی نہ کرے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرے جو شر، برائی،
ظلم اور زیادتی اور ایذا رسانی سے نہ جانے جاتے ہوں اور نہ وہ بد اخلاقی میں معروف ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من علم من اخیہ سیئۃ فسترها ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جس کو اپنے بھائی کا کوئی عیب و برائی معلوم ہو وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس طریقے کی اور بھی کئی حدیثیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔